کہ کس مال پر اس حج کے فریضے کی ذمہ داری ہوتی ہے، کہ کون سا مال انسان کے پاس ہو تو حج فرض ہوتا ہے؟ کیا کسی بھی مال پر حج فرض ہوتا ہے یا جائز ناجائز کی قید ہے؟ اس کے لیے وضاحت درخواست ہے۔ ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ جب آدمی حلال مال سے حج کے لیے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تیری حاضری حاضری ہے اور تیری کس وقتی کی بات، اور مال حرام سے جب جاتا ہے تو اس کا وبا ہے۔ پکارنے والا کہتا ہے کہ نہ تیری حاضری حاضری ہے اور نہ تیرے لیے حج سعادت کی ہے۔ تو حج کے لیے ضروری ہے کہ حلال مال سے، حرام مال والا حج کے لیے جائے گا تو وہ اس کے لیے اور باعث وبال ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I have to ask a question to Maulana, who has given taqreer on marriage. I would like to ask, if our parents want us to marry a girl who doesn't fulfill an Islamic objection or a duty which Islam has asked us to take into consideration before getting married, as we have been ordered to follow parents' instructions before doing everything, as Ibrahim Islam has been told to Ismail Islam to divorce his wife, and so Ismail Islam did, and so did Umar ibn Khattab told his son to divorce his wife, and so Ibn Umar did. So is it obligatory on us to follow our parents even though they are wrong in choosing a perfect bride? Thank you. کیا گیا ہے، لیکن ہمارے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ ایسے جوڑے سے نکاح کرنے پر مجبور کریں جو شریعت کے دائرے میں نہیں آتے ہیں تو کیا ہمیں ان کی بات کو ماننا چاہیے؟ حالانکہ ماں باپ کی بات کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے ان کے صاحبزادے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے سے حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو اس کی وضاحت کی انہوں نے درخواست دی۔ شریعت نے کچھ قیود و شرائط مقرر کی ہیں، اس کی بھی حدیث میں وہ تاکید و وضاحت ہے کہ کن جگہوں پہ رشتہ کیا جاتا ہے۔ تو جملہ ایک مولانا نے کہا کہ شریعت کے دائرے میں نہ آتا، کوئی غلط رشتہ ہے ایسی جگہ رشتے کا حکم دے ماں باپ جو فاسق و فاجر ہے یا شریعت کے احکام توڑنے والے ہیں، تو حدیث میں اس کے متعلق آیا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، وہی بات مانی جائے گی بڑوں کی
ماں باپ کی سرپرست کی جو شریعت کے دائرے میں، شریعت کے حد سے ہٹ کے اگر وہ کوئی حکم دیں گے تو اس کا ماننا ضروری نہیں بلکہ نہ ماننا ضروری۔ اب وہی حضرت اسماعیل کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا، عبداللہ بن عمر کا واقعہ، یہ بھی اس میں کوئی ایسی خرابی موجود ہوگی تو باپ کو بھی معلوم ہے اور بیٹے کو بھی معلوم ہے، اور انہوں نے اس کو طلاق کا حکم دیا، اس لیے انہوں نے اس کا تعمیر کیا۔ مگر یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ شادی ہونے کے بعد اگر رشتہ صحیح ہے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اگر بات بلا وجہ کا ہے تو بلا وجہ اس کو علیحدہ کیا جائے شریعت، اس لیے کہ طلاق اسلامی شریعت میں طلاق افضل المباحات، یہ بھی معصیت کا حکم ہے۔ اگر بلا وجہ طلاق دی جائے تو یہ معصیت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی معصیت الخالق کی یہ بھی مطلب دیکھا یہ جائے گا کہ کوئی شرعی خرابی ہے اور اس کی بنیاد کے سرپرست یا والد یا والدہ اس کو علیحدہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، یہ جو شریعت کا ہے، شریعت کا حکم دے رہے ہیں، اس وقت مانا جائے گا، اس کے بغیر نہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، کوئی اگر مختصر سے سوال ہو تو کر لیں، ورنہ پھر ون مور کوشچن پلیز، بٹ دیٹ شوڈ بی شارٹ اینڈ سویٹ۔ یہ چھوٹا ہی کوشچن ہے، میرا حج کے تعلق سے کوشچن ہے کہ حج ایک فرض میں لکھی ہوتی ہے، فرض ہے یہ، تو ہمیں فرض نبھانے کے لیے اگر کچھ واجبات کو کم کر دیا جائے، جیسے کہ بچوں کا پالنا بہت ضروری ہے، اس میں سے کچھ کمتی کر دی گئی، اس کے پیسے بچا کر اگر ہم حج کے لیے کرنا چاہیں تو کیا وہ جائز ہے؟ اور اسی میں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو کیا اس کے اوپر کچھ ایکسٹرا ڈیوٹیز آتی ہیں، کیونکہ ہم حاجی کو دیکھ کے کچھ سیکھتے ہیں، کچھ یہ کرتے ہیں، اسے کیسی زندگی گزارنی ہے؟ وی انڈرسٹوڈ۔ ایک تو حج اسی کے اوپر فرض ہوتا ہے جس کے اندر استطاعت پائی جائے۔ استطاعت کی تعریف یہ ہے کہ اتنا مال ہو کہ آدمی بال بچوں کی کفالت کے لیے اتنا چھوڑ کے جائے اور فراوانی کے ساتھ آمد و رفت اور وہاں رہائش کے اخراجات پورے کر سکے، بچا کے جوڑ کے اگر ہم یعنی جمع کر سکے، وہ استطاعت میں نہیں آتا۔ استطاعت جب پائی جائے گی جب اللہ تعالیٰ اتنا مال دے دے کہ بال بچوں کی بھی کفالت کر سکیں، یعنی واپسی تک کا انتظام اور آمد و رفت کا انتظام۔ باقی یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے طور پہ بچت کرتا ہے، اس کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت دیکھ کر کے باقی اس کا بھی ثواب دے گا، اور اگر بال بچوں میں تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بھائی ان کے تنگی پورسی کرو حج کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ کچھ کمی کر کے بال بچے بھی خوش ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے کمی کر دی اور حج کرائے تو ٹھیک ہے، حج ہو جائے گا، لیکن شریعت اس کمی کرنے کو نہیں کہتی۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ بال بچوں کے خرچ میں کمی کرو اور جوڑو اور پھر خرچ کر کے کرو۔ فرق جبھی ہوگا جب آپ کے پاس اتنا ہو جائے بغیر کمی کیے ہوئے۔ ایک بات دوسرا سوال کرتے ہیں، حج کے بعد حاجی کو کوئی خاص زندگی گزارنی چاہیے؟ حج کے بعد ہو یا حج سے پہلے ہر مسلمان کو خاص زندگی گزارنے کا حکم ہے شریعت کے مطابق۔ حج کے بعد ایک بات آتی ہے کہ حج مقبول، بعض علماء نے لکھا ہے حج مقبول جب آدمی کو اللہ تعالیٰ حج قبول کر لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، ایک علامت ہے حج مقبول کی، تو اس کی زندگی میں سدھار آ جاتا ہے، معاشیت کی طرف، گناہوں کی طرف جو پہلے رغبت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ تو حاجی اگر خاص زندگی گزارتا ہے، پہلی زندگی کا جو ظاہر تھا وہ تبدیل ہو گیا، اب دین کی طرف زیادہ متوجہ ہے، گناہیوں سے بچتا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ باقی تو ہر مسلمان کے لیے ایک ہی زندگی ہے، چاہے حج کرنے گیا ہو
یا نہ گیا ہو واجب ہو یا نہ واجب ہو، تو ہر مسلمان کی ایک ہی ریت ہے